نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے دور میں مادی طور پر جس تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے اتنی تیزی سے حسد بھی بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور حسد کی وجہ سے ہر شخص دوسرے کے اوپر جادو کروانے کے چکر میں بہت سے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ آپ بھی جادو کا شکار ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، یا آپ کے گھر میں بیماریاں اتنی ہیں کہ روز بروز ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آج میں ایک عمل بتاؤں گا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جادو کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جادو جنات آپ کے گھر میں ہے یا نہیں، اس کو کیسے چیک کیا جائے۔ آپ خود کفیل ہو جائیں گے، آپ خود معلوم کر سکیں گے کہ جادو اور جنات آپ کے گھر میں ہے یا نہیں۔ یہ آپ کیسے پتہ لگا سکیں گے، یا آپ کیسے معلوم کر سکیں گے؟ چند چیزیں، چند علامات بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ عمل اور طریقہ وظیفہ بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ آن لائن کلاسز اور علاج معالجہ کے لیے، جسمانی اور روحانی مسائل گھر بیٹھے حل کروانے کے لیے سکرین پہ دیے گئے ہمارے نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا سے وظائف لے کر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر رجعت کا معاملہ ہو جاتا ہے، ریئیکشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جادو جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس بھی مستند معالج کا عمل دیکھیں اس سے کم رابطہ کر کے اجازت ضرور طلب کر لیں، اپنی کنڈیشن بتا کے اس سے مقدار بھی ضرور پوچھ لیں، کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ مقدار بتائی جاتی ہے وہ عام مقدار ہوتی ہے، مگر ہر مریض کے لیے مقدار مختلف ہوتی ہے، ہر کیس کے لیے، ہر مسئلے کے لیے مقدار جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ ڈوز معالج ہی منتخب کرتا ہے کہ کتنی ڈوز ہونی چاہیے، اس لیے اجازت طلب کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم اساتذہ سے سیکھتے ہیں، اعمال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کے چلے کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم جو ہے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو اپنی پریکٹس میں لاتے ہیں ان اعمال کو۔ جادو جنات گھر میں ہے یا نہیں، اس کا کیسے پتہ کیا جائے؟ تو چند چیزیں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کے دھبے دیکھنے کو ملتے ہیں، خون کے دھبے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں کپڑوں کے اوپر یا مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے خون کے داغ دھبے محسوس ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں اگر خون کے دھبے داغ محسوس ہوں مختلف کپڑوں کے اوپر یا پھر مختلف چیزوں کے اوپر، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے یا پھر جنات کا مسئلہ ضرور ہے۔ اسی طرح کپڑے کٹ جاتے ہیں، مختلف جگہوں سے، مخصوص جگہوں سے کپڑے کٹ جاتے ہیں، چوہے گھر میں نہیں ہے، چوہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی رسائی نہیں ہے، پھر بھی کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ کپڑے محفوظ ہونے کے باوجود، الماریوں میں محفوظ ہیں، صندوق میں محفوظ ہیں، اس کے باوجود کپڑے کٹ جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جادو کا مسئلہ ضرور ہے، جنات کا مسئلہ ضرور ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اسی طرح چھتوں سے شور شرابے کی آواز آتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اوپر چل پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یا پھر دروازے بجنے کی آواز آتی ہے، یا پھر کچن سے برتنوں کے شور کی آواز آتی ہے، تو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ضرور ہے۔ جسم کے اوپر بھی کچھ آثار محسوس ہوتے ہیں، سستی، غفلت، کام میں دل نہ لگنا، دل اچاٹ ہو جانا، اکتاہٹ کا محسوس ہونا، اسی طرح گھر کے تمام افراد میں اختلافات پائے جاتے ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنے لگیں، تو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ضرور ہے۔
اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آسان سا عمل بتا دیتا ہوں، وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ آپ کریں 11 دن، انشاءاللہ جادو کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر سے جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی ختم نہ ہو تو پھر کسی مستند معالج سے رابطہ بہت ضروری ہے۔ پہلے دن ہی وظیفہ کرنے سے کنڈیشن معلوم ہو جاتی ہے، اور اگر ریئیکشن ہونے لگے، بے چینی ہونے لگے، وظیفہ کرتے ہوئے دل اکتاہٹ کا شکار ہو، دل اچاٹ ہونے لگے، یا یہ ہے کہ طبیعت بگڑنے لگے، تو فوراً اپنے مستند معالج سے رابطہ کریں، کیونکہ رجعت کا معاملہ پہلے دن سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور اگر زیادہ دن آپ وظیفہ کریں گے تو یہ جادو جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا، آپ پھر خود کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس لیے وظیفہ کرنے کے لیے پہلے دن ہی آپ اپنی کیفیت خود دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ وظیفہ سن لیجئے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ فلق، پھر 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پہلے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، سر سے لے کر جسم کے اوپر پاؤں تک پھیر لیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم پہ پھیر لیں اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اس کے بعد آپ پانی پہ دم کریں، پانی کا گلاس پی لیں۔ اسی طرح جو پانی آپ نے دم کیا ہے اس پانی میں سے کچھ پانی لے لیں، اس کا چھڑکاؤ اپنے گھر کی دیواروں پہ بھی کریں، اور تمام افراد جو گھر میں موجود ہیں ان کو معلوم ہو یا نہ ہو، مشترکہ پانی میں مکس کر کے ان تمام افراد کو پانی پلا دیں۔ یہ عمل 11 دن تک کریں اور روزانہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ جادو جنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔